वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कई लोगों को जब हम छेड़ते हैं तो कहते हैं कि भाई अकल दाढ़ निकलने की उम्र तुम्हारी हो गई है, अकल फिर भी नहीं आ रही। लेकिन क्या अकल का वाकई ताल्लुक हमारे विजडम मोलर से होता है? आज जरा ये मसला भी डिस्कस करते हैं। और इसको अकल दाढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पुख्ता उम्र में निकलती है या वाकई उस वक्त तक जिंदगी के उतार चढ़ाव देख के आप में काफी अकल आ जाती है? सबसे बढ़कर ये कि व्हाई इज इट अ प्रेसिंग डेंटल इशू और एन ओरल हेल्थ इशू? क्योंकि कई लोग समझते हैं कि दर्द होना तो जब अकल दाढ़ निकलेगी तकलीफ आपको यकीनन होगी, लेकिन कब ये तकलीफ हद से ज्यादा होती है और फिर जब आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, इसकी डायग्नोसिस कराते हैं, तो आपको पता चलता है कि योर विजडम मोलर्स आर इम्पैक्टेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपकी अकल दाढ़ निकल रही है वो कुछ इस अंदाज से निकल रही है कि आपकी बुद्धि की तरह वो थोड़ी सी टेढ़ी है और आगे वाले दांतों पे प्रेशर बना रही है, उनको भी हिला रही है। और ये मसला मेरे ख्याल में हर एक के साथ है। आपकी 4 में से एक ना एक अकल दाढ़ आपको जरूर तकलीफ आपके लिए बनती है, या तो वो पहली होती है या वो आखिरी होती है। और इसका क्या हल है? कई लोगों को फिर उसके लिए लोकल सर्जरी भी कही जाती है। जिनका अगर स्टैचर छोटा है, जिनका जबड़ा छोटा है, तो वो ज्यादा, या उनके दांतों में ऑलरेडी क्राउडिंग है, वहां मसले ज्यादा होते हैं। कौन सी चीजें जिसकी एहतियात करनी चाहिए? इसके अलावा क्रॉस इन्फेक्शन। आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं, ही इज ऑफ कोर्स अ प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे इनकी ये लगी कि जस्ट सेवरल क्लिनिक्स, यानी मुख्तलिफ मुल्क के ऐसे एरियाज में जो अनसर्व्ड हैं या अंडर सर्व्ड हैं, वहां पे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ नौइयत की मेडिकल इश्यूज के हवाले से कैंप्स लगाए जाते हैं ताकि वहां पे आगे ही आ सके, लोगों की मदद हो सके। और ये यकीनन कम्युनिटी सर्विस है। तो इनको ये क्रेडिट जाता है कि 15 से लेके 25 अक्टूबर तक इन्होंने एक कैंप, इसी तरह का डेंटल कैंप का इनेकाद किया अलॉन्ग विद द आगा खान हेल्थ सर्विसेज ऑल द वे इन चित्राल। इनका क्या एक्सपीरियंस रहा वहां पे, ये भी उनसे जानेंगे। बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक इटसेल्फ, व्हिच इज अकल दाढ़। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली हुसैन। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम, थैंक यू सदरा। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताएं, अमूमन किस उम्र में निकलती है अकल दाढ़ की इरप्शन, यानी कि निकलने का जो साल है वो 18 से 25 है। अच्छा। अब 18 में अकल आना शुरू हो जाती है, हाँ। बालिग होना शुरू हो जाती है, अमूमन दिमाग एग्जैक्टली दुनिया में फेलियर्स हम फेस करना शुरू कर देते हैं, लोगों की रियलिटीज नजर आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए 18 साल में यह है कि इसको कहा जाता है कि 18 साल में। अच्छा, कुछ लोगों की 32, 33, 34 साल में भी नहीं निकलती। कुछ लोगों को ये जाके 40 साल, 45 साल में भी हर्ट करती है। उसका कनेक्शन आपकी स्केलेटल ग्रोथ से होता यह है कि लेट 20s में हमारी जब स्केलेटल ग्रोथ खत्म हो जाती है तब ये जाके इरप्ट होना शुरू होता है। सही। और महदूद जगह होने की वजह से ये तंग करता है, इरप्ट होते हैं। और जब तंग करता है तो आसपास के जो मसूड़े हैं वो इन्फ्लेम होना शुरू हो जाते हैं। सही। मैकेनिज्म है इन्फ्लेमेशन। और उस जमाने में अगर आप अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। बिल्कुल। उस दौरान मसूड़े खराब हुए तो फिर तो इसने बहुत तंग करना है। अच्छा, अगर अनफॉर्चुनेटली ये टेढ़ी हुई तो फिर इसने आगे वाले को भी जख्मी करना है। जैसे हम बात कर रहे थे कि क्राउडिंग है, सेकंड मोलर को भी तंग करना है। और जब उसको तंग करेगा तो एक शार्प सा पेन होना शुरू होता है, टीस उठती है। इसमें साथ वाले दांत की नस यानी कि पल्प टिश्यू और इस दांत का जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, ये एक साथ जब निकलता है तो पेशेंट के लिए बेरेबल नहीं होता। फिर पेशेंट कंफ्यूज होता है कि कहीं मुझे कान में तो दर्द नहीं है, हाँ। या कहीं मेरे ये सीएनएस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं, साइनस का मसला ना हो, एग्जैक्टली, या टेम्पोरल रीजन में कोई तकलीफ तो नहीं होगी। तो ये काफी पेनफुल सिनेरियो है और जो लोग इससे गुजरे हैं वो यकीनन रिलेट कर सकते हैं, बल्कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं और आपको महसूस भी हो रही होगी। फिर ये पिंग पोंग होना शुरू होता है। पेशेंट के कभी न्यूरो के पास जाता है, कभी ईएनटी के पास जाता है। जब डेंटिस्ट के पास पहुंचता है तो हम एक एक्सरे करवाते हैं, बड़ा वाला, उसको ओपीजी एक्सरे कहते हैं। उसमें फिर हम एग्जामिन करते हैं चारों अकल दाढ़ों को। सही। अच्छा, अगर अकल दाढ़ें चारों हमें लगती है कि उनकी पोजीशनिंग खराब है तो फिर यह है कि हम 2 ऑप्शन देते हैं पेशेंट को कि आप लोकल में निकलवाएं, यानी कि किसी भी डेंटल क्लिनिक पे जाके। बट उसके लिए यह है कि पेशेंट्स का सब्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। लोकल एनेस्थीसिया में पेशेंट जाग रहा होता है, अगर जनरल एनेस्थीसिया में करवाता है यानी कि पूरा ही आपको बेहोश कर दिया जाए जी, तो फिर उसमें यह है कि फिर पेशेंट को फिर पोस्ट ऑपरेटिव थोड़ा सा यह है कि केयर करना पड़ता है, या फिर 2-3 दिन रेस्ट जरूरत होता है।
اور منہ کھلنے کی پھر یہ ہے کہ تھوڑے کچھ دنوں تک کوالٹی آف لائف آپ کی خراب رہتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی کسی کو وزڈم مولرز میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آج کل تو میں نے دیکھا ہے کہ عموماً ڈینٹسٹ انتظار نہیں کرتے, آپ کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس کو لوکلی یا پھر جنرل انستھیزیا میں نکلوا دیجیے, اور اس کی وضاحت یہ دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 سیٹس آف مولرز دیے, 2 داڑیں دیے, جیسے آپ نے سیکنڈری داڑ کا بھی یہاں پہ ذکر کیا. تو کیا واقعی وزڈم مولر ایک اسٹیفنی ہے, یہ ایکسٹرا پیئر اللہ میاں نے ہمیں دیا ہے, یا واقعی اس کی اہمیت ہے؟ اس کی امپورٹنس کا میں بتا دوں آپ کو کہ عقل داڑ ایک ویسٹیجل آرگن ہے, اپینڈکس کی طرح ہے. اچھا, اپینڈکس میں پرابلم ہوتی ہے, ہم فوراً سے اس کو نکلوا دیتے ہیں. عقل داڑ کی امپورٹنس تب آتی ہے جب اس کے پڑوس والا دانت خراب ہو جائے, دین اٹس اے وائٹل آرگن اور اٹس اے وائٹل ٹوتھ. صحیح. پھر آپ نے یہ ہے کہ ان کیس آف پروسیسز جب آپ لگا رہے ہوتے ہیں, برج لگا رہے ہیں فار ایگزامپل, تو تب سپورٹ کے لیے عقل داڑ کو یوز کیا جاتا ہے اگر ساتھ میں جو اس کے سپورٹ جو ساتھ والا دانت ہے وہ اگر نہ ہو تو. صحیح. اچھا 3 مولرز ہوتی ہیں جی, 1 2 3, یہ 3rd مولر ہے, تو 3 داڑیں ہوتی ہیں جی, اور یہ تینوں داڑیں گرائنڈنگ کے طور پہ ہم یوز کرتے ہیں چبانے کے لیے. لیکن اگر دونوں دانت آپ کے جو 1st اینڈ 2nd مولر ہیلدی ہیں تو عقل داڑ آپ نے نکلوانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ خراب ہے, کیڑا لگا ہوا ہے, ڈکیڈ ہے, ٹوٹا ہوا ہے یا ٹیڑھی ہے تو اس میں نکالنے میں. اچھا جب ٹیڑھا ہو اگر اور باقی کوئی اور مسئلہ نہ ہو, نہ ڈکیڈ ہے نہ کیوٹی ہے, ڈاکٹر صاحب بچایا جا سکتا ہے؟ ڈیپینڈس. اوکے, اگر پوزیشننگ اس کی ٹھیک ہے, ایکسیسیبلٹی ہے ڈینٹسٹ کی, اگر ڈینٹسٹ کام ہی نہیں کر پا رہا تو پھر کس طریقے سے سیف کریں گے؟ بالکل صحیح. وہ یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اٹ ویریز فرام کیس ٹو کیس. لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو مین آپ کو بات کی, علی کہہ رہے ہیں کہ آپ فوری طور پہ اگر آپ پین محسوس کر رہے ہیں, کنسلٹ ڈاکٹر, ڈاکٹر ول سینڈ یو ٹو گیٹ این او پی جی ایکس رے, جس کی وجہ سے پتا چلے گا کہ آپ کی چاروں داڑوں کی پوزیشن کیا ہے. اور وائٹل ہے اس میں جی, اس کی جو روٹ ہوتی ہے وہ اکثر اوقات انفیریل الوینر نرو ایک ہوتی ہے ہماری جو گزر رہی ہوتی ہے نیچے سے, اس کے ساتھ یہ ٹچ کرتی ہے کبھی کبھی. تو سرجری کے دوران ایکسٹریکشن میں جب نکال رہے ہوتے ہیں سرجن کے لیے یہ ڈیسیجن ایک یہ بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے ایگزیکٹلی کہ اگر یہ بہت قریب ہے یا اس پہ ٹچ کر رہی ہے تو اس کو کتنا حد تک اس کو نکالنا ہے. کبھی کبھار ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کا کراؤن پورشن اوپر کا حصہ نکال دیتے ہیں, روٹ کو رہنے دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روٹ نرو کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے. لیکن ان کیس اگر ہم وہ روٹ کو بھی نکال دیں تو پھر وہ 2 سے 3 مہینے تک وہ ایریا فار ایگزامپل اگر نیچے ہو جائے گی نا آپ کی, اگر وہ نیچے کا دانت ہے تو وہ یہ ہے کہ 2 سے 3 مہینے تک وہ ایریا اس ایریا کو سن کر دیتا ہے, یعنی کہ پیرسیزیا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ خدا نے 2 چیزیں نروز اور لیور ایسے بنائے کہ جو ری جنریٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ ہے کہ وہ ڈینٹسٹ سے پھر ڈینٹسٹ پیشنٹ کے ساتھ کنسرن لے کے یہ سارا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا یہ پورا نکالنا ہے یا جس طریقے سے بھی. اچھا مجھے بتائیں, ایک سوال آپ کے لیے آیا ہے کہ ڈیورنگ پریگننسی لوگوں کے اورل ہیلتھ ایشوز اور اس طرح کی پرابلمس کیوں زیادہ بڑھ جاتی ہیں, اینڈ واٹ ہیپنز اف اے وومن, یہ جس طرح آپ سرجری کہہ رہے ہیں یا لوکل اینستھیزیا کی بات کر رہے ہیں, اگر کوئی خاتون حاملہ ہے, بیکٹ وہی ہے, شی کوڈ پروبیبلی بی ایکسپیکٹنگ اے بیبی اینڈ شی ہیز امپیکٹڈ وزڈم مولرز, تب پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اف یو آر پلاننگ اے بیبی, جیسے ہم جنرل ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں یا گائنیکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, ایک وزٹ ڈینٹسٹ کے پاس کمپلسری رکھیں اف یو پلاننگ اے بیبی, تاکہ آپ کی وہ مسوڑوں کی صفائی کروائیں. مسوڑے کا بہت زیادہ ریلیشن شپ ہے آپ کے ہارمونل چینجز کے ساتھ جو پریگننسی کے دوران ہوتے ہیں. ایسٹروجن اور پروجسٹرون وہ بہت عجیب طریقے سے مسوڑوں پہ ریئیکٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے مسوڑے پھول جاتے ہیں, پھر خون نکلتا ہے, دانت فیوچر میں لوز ہو سکتے ہیں. تو آپ نے مسوڑوں کی صفائی اگر آپ پلان کر رہے ہیں بیبی تو ایک دفعہ کروا لیں گے. صحیح. اچھا اگر آپ نہیں کرواتے تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کم وزنی بچے اور ساتھ ساتھ کچھ ماربیڈیٹیز بچوں میں ہوتی ہیں اگر پریگننسی کے دوران ڈینٹل ایشوز ہوں. اور کیویٹیز زیادہ ہونے کے چانسز اس لیے ہیں کیونکہ جو وامٹنگ اور نوزیا ہم فیل کرتے ہیں اس کی وجہ سے ایسڈ انفلکس ہوتا ہے, تو وہ جا کے ایروڈ کرتا ہے دانت کو. صحیح صحیح. تو اسی لیے یہ ہے, اور برشنگ میں پرابلم ہوتی ہے کیونکہ آپ کو نوزیا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ نے ریگولر ڈینٹسٹ کے پاس وزٹ کرنا ہے if you are planning a baby. And if you find out that you have impacted wisdom molars during pregnancy تو پھر انتظار کرنا پڑے گا ڈیلیوری کا. If it's too much painful تو ہم سیکنڈ ٹرائمسٹر کو ایمرجنسی پروسیجرز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اوکے. چوتھا, پانچواں, چھٹا مہینہ. صحیح. یہ وہ ٹرائمسٹر ہے جس میں ڈینٹسٹ کو اجازت ہے کہ وہ ایمرجنسی پروسیجرز کر لے, بٹ وہ اس کی کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہم کرتے ہیں. یا پھر ٹوٹ کے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے کلیاں اینڈ آل
کیونکہ پین کلرز آپ استعمال نہیں کر سکتے اس وقت, اور آپ کی سچویشن, آپ کی پریگننسی, جسٹ لائک ہم کہتے ہیں کہ ہر انسان کی ہیلتھ ویری کرتی ہے, اسی طرح آپ کی پریگننسی بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ کی گزشتہ پریگننسی سے بھی آپ کی یہ پریگننسی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ کوشچنز آ رہے ہیں. نمبر 1, کیا اسموکرز کے لیے وزڈم مولرز زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں کیونکہ آلریڈی انہوں نے اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھا, ہو سکتا ہے ان کے مسوڑے امپیکٹڈ ہوں؟ جتنے بھی اسموکرز ہیں, گٹکا پان چھالیاں کھانے والے ہیں, الکوہول انٹیک جو کرتے ہیں, ان کے جو مسوڑے ہیں آلریڈی انفلیمڈ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ٹارٹر جمع ہوتا ہے, کیلکولس, یہ سارے مسوڑوں کے بیچ میں جراثیم, پورفائروموناس, 1000 قسم کے جراثیم میں نام لے سکتا ہوں, ان کو وہ جمع ہو جاتے ہیں. اچھا, وہ جو نکوٹین ہے اور جو کیفین ہے, اور یہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی اس قسم کے ایڈکشنز میں ہوتے ہیں ان کی کیفین انٹیک زیادہ ہوتی ہے, تو وہ مسوڑے اور دانتوں کے بیچ میں جمع ہوتے ہیں. جمع ہونے کی وجہ سے مسوڑے پھولتے ہیں, تو کوئی بھی جب پرابلم ہوتی ہے کسی بھی انفلیمیٹری رسپانس میں, وہ انفیکشن ایگزیجریٹ کرتا ہے اور پھر پیشنٹ کو زیادہ پین ہوتا ہے. تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں اگر آپ نے عقل دار نہیں نکلوانی یا آپ ڈر رہے ہیں, جو بھی ہے, کیونکہ لوگ بہت ڈرتے ہیں اس سے نکال, تو آپ مسوڑوں کی صفائی لوکلائز اس ایریا کی کروا لیں تاکہ آپ کی تکلیف کم ہو جائے. اچھا, مسوڑوں کی صفائی سے ریلیٹڈ ہی اگلا سوال آیا جو کہ پروبیبلی آخری سوال ہوگا ہمارے سیگمنٹ کا. ایک آپ نے یہاں پہ ذکر کیا اسکیلنگ کا, ایک ہوتی ہے ڈیپ کلیننگ. A lot of dentists tell you کہ آپ اگر ینگ ایج میں ہیں اور آپ کی ڈیپ کلیننگ یعنی پاکٹس آف یور گمز کو اچھی طرح کلین اپ کیا گیا ہے, تو وہ بلیڈ تو کریں گے اس وقت کرواتے وقت, لیکن وہ ریسیڈ جس طرح ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے. That's a healthier way. A lot of people say کہ جی یہ جو ڈیپ کلیننگ کرائی تھی نا یہ آڑے آ گئی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اب میرے منہ میں پاکٹس بن گئے ہیں. اچھا, میں ایک چیز کہیں گے, اسکیلنگ کی ٹرمینالوجی میں نے یوز کرنا بند کر دیا. یہ اسٹگما ہو رہا ہے بہت. یہ ہائیجین کہتی ہے نا, انٹرنیشنلی اس کو ہائیجین کہا جاتا ہے. مسوڑوں کی صفائی, لیٹس سے گم ٹریٹمنٹ اور ڈیپ کلیننگ, یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں کہ آپ بھلے دانت نہ چمکائیں, آپ کو چمکانے دانت آپ گھر جا کے چمکا لیں, بیکنگ سوڈا یوز کرنا ہے, جو بھی یوز کرنا ہے, آپ مسوڑوں کی صفائی ڈینٹسٹ سے جا کے کروا لیں. اس کے پاس ایسے اوزار ہیں کہ جو ان جگہوں پہ پہنچتے ہیں جہاں آپ کا برش نہیں پہنچتا. آپ نے ڈیپ کلیننگ کروا لی, پاکٹ صاف کروا لی ہے. خدا نے ایک میکینزم بنایا ہوا ہے کہ کبھی بھی جو مسوڑے ریسیڈ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ واپس خود نہیں آتے. تو آپ نے مسوڑوں کو پہلے تو ریسیڈ ہونے نہیں دینا. خدا نہ خواستہ اگر ریسیڈ ہو گئے تو اس کو مینٹین کروانا ہے تھرو ریگولر ڈیپ کلیننگ یا مسوڑوں کی صفائی ٹوگیدر وتھ ماؤتھ واشز اینڈ اینٹی بایوٹکس اینڈ ٹوائس آپ نے جو برش کرنا ہوتا ہے رات کو سونے سے پہلے اینڈ صبح ناشتے کے بعد. اوکے, گریٹ. ایک آخری سوال, فلورائڈ جس طرح لوگ ماؤتھ واش رنس کرتے ہیں انٹرنیشنلی میں نے دیکھا ہے, اور اس کا آرڈر بڑا انٹرسٹنگ ہے. دے سے کہ فرسٹ وی برش آور ٹیتھ, وی یوز دا ماؤتھ واش اینڈ دا لاسٹ اینڈ دا فائنل رنس از فلورائڈ. وڈ یو ریکمینڈ دیٹ علی؟ اٹ ڈیپینڈس, کیس ٹو کیس. اگر آپ کے دانت میں فلوروسس ہے تو پھر اس کی جو کوانٹٹی کم ہونی چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے. واٹر فلورائڈیشن, سوڈیم فلورائڈ پریگننسی میں بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے, لیکن دیکھیں کسی بھی چیز کا ایکسس زیادتی کسی بھی چیز کی تو یہ ہے کہ فلورائڈ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کے دانت اس کو بیئر کر سکتے ہیں, آپ کے دانتوں میں فلورائڈ زیادہ نہیں ہے, فلوروسس کیونکہ سفید دھبے ہمیں پیشنٹس میں کافی نظر آتے ہیں, وہ بورنگ کا پانی ایگزیکٹلی بورنگ کا پانی پینے کی وجہ سے, تو ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس. اوکے, تھینک یو سو مچ فار آل دیز ٹپس. بہت سارے سوال آ رہے تھے آپ کے عقل دار سے ریلیٹڈ, سو ویل پروبلی ہیو انادر سٹنگ اینڈ راؤنڈ اراؤنڈ اٹ. لیکن پلیز اپنی اورل ہائیجین کا خیال رکھیے, یہ آپ کی کوالٹی آف لائف کے لیے بڑا اہم ہے. زندگی میں ہے کیا اگر آپ کھانا پینا اور باقی چیزیں انجوائے نہ کر سکیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.